हेलो गाइस। पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है क्या ये मोदी की खोपड़ी सटकी है या ये दीवाना हो गया है। ये बार बार हमें धमकी देता है पानी बंद करने की, या ये हमारी नस्लें ख़त्म करने के चक्कर में है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या बुरा हाल है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे दी है। मोदी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को इसके हिस्से का भी पानी नहीं मिलेगा। मोदी के मज़मूम अज़ाइम हैं क्या? लीजिए मोदी की अपनी जुबानी सुन ले, वो क्या कहता है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा तरीन इंतखाबी जलसे में हर्जा सराई करते हुए कहा, मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। पूरा उसका प्लान ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो। हमारी चाबी जैसे यूं करता है, हमारे स्क्रूज यूं करता है, तो हमारी चीखें जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद में सुनाई दे रही है। नाक रगड़ेंगे हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे। चलिए, आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। क्योंकि पानी का नहीं है ये मामला पूरी सिविलाइजेशन का है। तो जब कोई पानी पे हमला करता है तो वो पूरी सिविलाइजेशन पे हमला करता है। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में। आउटकम इसका क्या निकलेगा वंस अगेन नरेंद्र मोदी की डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कितने डिटर्मिन्ड हैं कि वो इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे, कितने महीने कंटिन्यू करेंगे, ये साल कंटिन्यू करेंगे, और माफ़ी उनको कैसे देंगे पाकिस्तान के जनरल साहिबान को। माफ़ी तो ये मांगेंगे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के थ्रू मांगेंगे, ब्रिटेन के थ्रू मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू मांगेंगे। नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। राजस्थान में एक तकरीब थी जिससे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बात ये की कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो है हमने ये सोचा कि पाकिस्तान का जो पानी है वो मुअत्तल कर दिया जाए। यानी वो यकतरफा तौर पे उस मुअत्तली के अभी भी ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हमने ठीक किया है। और सुनने में ये भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया। और फिर ये कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा है। ऐसे मौके पे जो मोदी का पूरा उसका प्लान ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो, ये है उसका एजेंडा। डी न्यूक्लियराइज, डिस्टेबलाइज, डिसइंटीग्रेट। बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर। तो ये हद है, दिस इज टू मच। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने तो सिर्फ ये नहीं किया है, कहा है यासर जो आपने कहा है, इसने कहा कि हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे हैं। इसके मतलब है कि जो रिवर्स उन्होंने दे दिए थे अंडर द ट्रीटी उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। इसके माने ट्रीटी साइन करो और फिर जब कोई और गवर्नमेंट आए कहने नहीं ये अच्छा नहीं है, स्क्रैप इट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? कागज की जरूरत क्या है? जो मर्जी करना चाहते हो तुम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तुम एक रोग स्टेट हो। मैं तो समझता हूं ये स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन, अगर इसको आप उसके अल्फाज को ट्रांसलेट करें जैसे आपने कहा है, और ये एक इमरजेंसी मीटिंग करें न्यूक्लियर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, और कहें कि लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, ये थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। तो ये एक थ्रेट तो हमें दे, एक फैसला करें और कहें हु इज राइट हु इज रॉन्ग और क्या होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उठाओ इस मतलब को,
خدا کے لیے اٹھاؤ. اس نے تو اٹھایا ہے, موڈی نے تو اٹھا دیا ہے نا, تو آپ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ تو اب مستقبل میں ہمیں کس طرف کو توجہ دینی ہے؟ کون سے لوپ ہولز ہیں جن کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے؟ یاسر کیا میں آپ کو بتاؤں, بجٹ کی آپ نے بات کی ہے, چلیے آ جاتے ہیں ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ. ہم خرچتے ہیں 8 بلین, ہندوستان خرچتا ہے 80 بلین, 10 گنا زیادہ. وہ ہمارے سے 10 گنا زیادہ ویسے ہے پاپولیشن میں, سائز میں, اور کیا کہتے ہیں ویلتھ میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ 10 گنا کم پیسے خرچتے ہیں پھر بھی ایسے ملک کو آپ ہرا سکتے ہیں جنگ میں؟ جو ہم نے کیا ہے یہ کمال ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ 8 بلین اور ان کا 80 بلین, یو کانٹ کیری آن لائک دس, ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ اور پیسے نہیں ڈیووٹ کر سکتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دوست ایسے آئیں جو ہمیں مدد کریں. اور یہ خدا نے آپ کا ایک لحاظ سے دعا کو قبول کیا ہے. اس لیے یہ چین جو آپ کو پیسے دے رہا ہے, چین کہہ رہا ہے 50% کم پہ ہم تمہیں یہ بیچیں گے, اور آپ کو پتا ہے جب وہ کہتا ہے 50% کم, تو وہ 50% جو باقی ہے وہ سافٹ ٹرمز پہ لے لو. سافٹ ٹرمز کبھی کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ہی مت. آپ کو پتا ہے یہ تو ہوا ہے نا, دو ہی مت, معاف کر دیا, کمیوٹیڈ سو ٹو اسپیک. دیکھیے خدا کے لیے سمجھیں, ہمارے لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں, ہمارے لوگوں اپنے انسٹیٹیوشن سے, فوج سے جو ایکسپیکٹیشن ہے, کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ لڑیں گے, آخری دم تک لڑیں گے, سب چیز کر کے لڑیں گے. مگر ہر وقت یہ آڈز جو ہوتے ہیں 10 گنا, تو کم سے کم ہمارے پاس ویپنز ایسے ہونے چاہیے یا پیسے ایسے ہونے چاہیے جو ہم وہ ہتھیار خریدیں جو انڈیا سے بہتر ہوں. انڈیا کے ہتھیار بہتر, انڈیا کے پاس آدمی زیادہ, انڈیا کے پاس ان ایوری سینس کوالٹی کوانٹٹی. چلیے آپ کے پاس یہ زیادہ ہے, جوش اور ولولہ آپ کا زیادہ ہے, 10 گنا زیادہ ہے, مگر جوش اور ولولے سے تو نہیں جیتتے نا. یہ آپ اپنی ڈائری کھولیں, اس میں لکھیں کہ موہت پیرزادہ نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا فائنل ڈراپ سین کیا ہوگا, اور بڑا سیڈ قسم کا اس کا انجام ہوگا, اداس قسم کا, کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو نہیں سمجھایا جائے گا, ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ انجام اس کا کیا ہوگا. وہ انجام یہ ہوگا کہ پاکستان کے جرنیل صاحبان, ان کی جو پراکسیز ہیں جو کوئی بھی ہوں گی, وہ ناک رگڑیں گے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, نریندر مودی سے معافی مانگیں گے اور انہیں کہیں گے کہ بھائی بہت ہو گئی ہے, یہ پلیز ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی وغیرہ کا جو ہے نا اس پہ ہاتھ کھلا رکھیں, آپ نے کچھ اور کرنا ہے کوئی تھوڑا بہت وہ کر لیں ہمارے ساتھ, لیکن انڈس واٹر ٹریٹی ہماری آپ ریزیوم کر دیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اور لیکن یہ اتنا اس میں کئی مہینے چونکہ لگ جائیں گے, تو پاکستان کے لوگ بیچارے پہلے ہی اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو بیوقوف رکھا جائے, بیوقوف بنایا جائے, اس لیے اس وقت تک کہ کوئی اور کہانی انوینٹ کر لیں گے تو پاکستان کے لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن حل اس کا یہی ہونا ہے کہ انہوں نے ناک رگڑنے اور انہوں نے معافی مانگنی, اس کے علاوہ کوئی اور اس کا حل جو ہے وہ نہیں نکلے. بٹ اب یہاں پہ بھی اگر بات ختم ہو جاتی تو بڑا اچھا تھا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ صورتحال تھوڑی زیادہ خطرناک ہے, بیکاز دیٹ از ناٹ دی اینڈ. بیکاز میں نے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں جو زیادہ انفارمڈ قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آتے, ان سے میں نے بات کی ہے, امریکہ میں بھی کی ہے, اور مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہندوستان نے مسکولر ایکشن کرنا ہی کرنا ہے. اب وہ مسکولر ایکشن کیا شکل اختیار کرے گا یہ کلیئر نہیں ہے. پرابلم ہمارے سامنے کیا ہے؟ پرابلم ہمارے سامنے یہ ہے کہ نریندر مودی اور بی جے پی جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی آئرن ول یا ڈٹرمنیشن شو کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, خود اپنی پالیٹکس کے حوالے سے. اس کی 3 ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بابری مسجد کی جگہ رام جنم بھومی مندر تعمیر کریں گے, وہ انہوں نے تعمیر کر کے دکھا دیا, حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بڑا ان ایتھیکل تھا, اس کی پولیٹیکل ایک امپلیکیشنز بھی تھیں, لیکن انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا تھا کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیں گے, وہ انہوں نے ختم کر دیا. میرے حساب سے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس سے بہت پیچیدگیاں پیدا ہوئیں ہندوستان پاکستان کے درمیان. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردی جو ہے پاکستان کی, اس کے بڑا سخت اس کو ریسپونڈ کریں گے, اور 2016 سے انہوں نے پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائکس کرنی شروع کر دیں. اب اس سے پہلے کہ میں باجوہ ڈاکٹرائن کی ریورسل کو ایکسپلین کروں کہ اس کا کیا مطلب ہے, میں کوئکلی تھوڑا سا انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ٹرمینیٹ کر دیا ہندوستان نے, اس کی امپلیکیشنز میں آپ کو بتا دوں. پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر تو اینکرز اور مختلف لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارا پانی بند کیا, چونکہ بوند بوند پہ ہمارا حق ہے, تو ہم ہمارے جہاز جائیں گے ان پاکستان ایئر فورس کے, اور ہم ہندوستان کا باگلیار یا کشن گنگا یا ڈیم شیم اڑا دیں گے اور اپنا پانی جو ہے ہم آزاد کر لیں گے.
ظاہر ہے کہ بچوں کی دنیا میں اس قسم کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل سچویشن جو ہے وہ خاصی سومبر قسم کی ہے اور سنجیدہ خاصی گمبھیر قسم کی ہے. اور ڈان کے اندر ایک پاکستانی اوریجن اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ٹفٹ یونیورسٹی میں، جناب حسن فرقان خان، ان کا ایک بہت ہی ویل ریسرچ ویل آرگیوڈ پیس چھپا ہے اس حوالے سے. وہ میں اب دکھا نہیں سکتا اس وقت آپ کو، لیکن آپ ڈان پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ویسے بھی آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا. پروفیسر حسن، ڈاکٹر حسن یہ کہتے ہیں کہ امیجیٹ طور پہ ابھی جو اس وقت ہمارے سامنے سیزن ہے، سٹارٹنگ فرام مئی سے لے کے اگست سپٹمبر تک، تو ہندوستان کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پانی کو بہت بڑے طریقے سے روک سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 3 دریا ہیں، جس میں انڈس ہے، جس میں چناب ہے اور جس کے اندر جہلم ہے، اس میں چناب اور انڈس میں واٹر فلوز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہندوستان کے پاس یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ان کے پاس کوئی اس وقت جو ڈیم ہیں وہ رن آف دا ریور ڈیمز ہیں، کشن گنگا بگلیا بڑے ڈیم ہیں، رن آف دا ریور ہیں. تو وہ اگر روکنا بھی چاہیں تو پانی کو نہیں روک سکتے. ویسے بھی اگر آپ سڈنلی پانی کو روکیں گے اور آپ کے پاس پراپر میکینزم اس کا نہیں ہے تو اپر ریپیرین ایریاز کے اندر بھی ان ایکسپیکٹڈ فلڈنگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے ہائیڈرولوجیکل قسم کے پرابلمز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کل کو ڈیم بنانا بھی شروع کرتا ہے فوری طور پہ، تو ایسے بڑے ڈیم جو واٹر ریزروائر ہیں ان کو بنانے کے لیے کئی برس چاہیے. مطلب بہت تیزی سے بھی آپ بنائیں گے تو 5-6 سال آپ کو لگتے ہیں. کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح جو ڈائیورژن ہے، چونکہ پانی گریوٹی کے تحت فلو کرتا ہے، نیچے کی طرف فلو کرتا ہے اوپر سے، تو اس کو ڈائیورٹ کرنا جو ہے وہ ہندوستان کے لیے خاصا ایکسپینسو ہے اگر اس کو اور ایریاز کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہیں پانی کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی آسان زندگی ہے اس کے آگے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، بیکاز لانگ رن میں اگر صرف ہندوستان پانی کا چھوڑنا جو ہے اس میں تھوڑی سی ڈیلیز کر دے، خاص کر کے اس سیزن کے اندر جو سپٹمبر کے بعد شروع ہوتا ہے، جب پانی کم ہوتا ہے تو پانی کی ڈیلیز کر دے، پانی کا ڈیٹا شیئر نہ کرے یا غلط وقت پہ پانی آنے دے، فلڈنگ آنے دے، تو پاکستان کے لیے تباہی ہے. پاکستان کی کراپس کے لیے، پاکستان کے ایگریکلچر کے لیے. پاکستان میں یہ جو کراپ، اگر آپ کو ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتہ ہوگا پانی آنے کا، تو پاکستان کی کراپ سوئنگ کا جو سیزن ہے وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوگا اور بہت پیچیدگیاں پاکستان کی اکانومی کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایڈیشنلی پاکستان کی جو الیکٹرک پاور جنریشن ہے وہ کہ بہت حد تک شفٹ ہو گئی ہے ٹو دی آئل ڈپینڈنٹ سورسز کے اوپر، لیکن ابھی بھی تقریباً 33% سے 35%، 1/3 جو ہے وہ پانی کے اوپر سے ہی آتی ہے، جو ان دریاؤں کا پانی ہے، تربیلا سے، منگلا سے. اور اس کے لیے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی اگر ہندوستان اس کے ساتھ انٹرفیئر کرے گا. آؤٹ کم اس کا کیا نکلے گا؟ ونس اگین نریندر مودی کی ڈٹرمنیشن کے اوپر ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ کتنے ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ اس اسٹریٹجی کو کنٹینیو کریں گے، کتنے مہینے کنٹینیو کریں گے، یہ سال کنٹینیو کریں گے، اور معافی ان کو کیسے دیں گے پاکستان کے جنرل صاحبان کو. معافی تو یہ مانگیں گے بہت، میں آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ کے تھرو مانگیں گے، برٹن کے تھرو مانگیں گے، ورلڈ بینک کے تھرو مانگیں گے. آپ کو نہیں بتائیں گے، پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہوگی سب کو، لیکن معافی یہ مانگیں گے. یہ ہے ساری